السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ بیت الخلاء میں موجود ہے، اللہ مندر میں موجود ہے؟ جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں کہا ثم استوى علی العرش کہ وہ عرش پر ہے، اور اس نے اپنی ملاقات کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عرش پہ کیوں بلایا؟ اس سلسلے میں وہ تذبذب کے شکار ہیں، کافی کنفیوژن ہے ان کو۔ تو جواباً عرض ہے کہ استوا علی العرش کا معاملہ عقیدے سے ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کچھ عقائد ایسے ہیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں جن کے سلسلے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے، بلکہ ان کو دل سے مان لیا جاتا ہے، اور اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت کیا ہے اللہ کے علم کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء کہ اللہ دوسری مخلوقات کی طرح نہیں ہے۔ لہذا جس طرح ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارے ہاتھ اور ہمارے پیر ہیں، ہمارے جسم ہمارے اعضاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ اور اس کے اعضاء وغیرہ ہیں یا نہیں، اس کا علم وہی جانتا ہے، اسی کو ہے۔ اور اگر کہیں پر قرآن کریم کے اندر ہاتھ وغیرہ کا ذکر آیا ہے تو اس کی مراد اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اس نے صاف ستھری بات یہ کہہ دی ہے کہ اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرنا۔ اب استوا علی العرش کا معنی ہے کہ عرش پر بیٹھ جانا، عرش پر سوار ہونا، عرش پر آ جانا، یہ معنی ہم سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہماری عقل جہاں تک کام کرتی ہے ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بندوں کی سمجھ سے ماورا ہے، بندوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، تو پھر استوا علی العرش کا جو معنی ہم سمجھ رہے ہیں اس معنی کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں فٹ کریں گے تو ہمیں اعتراض ہوگا اور کنفیوژن ہوگا، اور ہم تذبذب کے شکار ہوں گے۔ جب ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ استوا علی العرش کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اس سے مراد بعض حضرات نے کہا غلبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، تو یہ معنی مراد لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے الاستواء معلوم والکیفیہ مجہول والسوال عنہ بدعہ، کہ استواء علی العرش یہ معلوم ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کی کیا کیفیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اس کی کیا شان تھی، یہ مجہول ہے، ہم اس کو کہہ نہیں سکتے، یہ تو روز محشر میں اللہ خود ہی بتا سکتا ہے۔ اور استواء علی العرش کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے، یعنی اس سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ متقدمین جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے بھی اس مسئلے کو چھیڑنے سے اپنے دامن کو بچا رکھا ہے، کیونکہ اس معاملے کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ کی مراد کو اللہ ہی جانتا ہے، اس نے اپنی مراد کو واضح نہیں کیا۔ باقی دوسری چیز کے متعلق جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ہر جگہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم کہیں کھڑے رہتے ہیں اللہ وہیں کہیں کھڑا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ کائنات کے اندر، اس کائنات میں، یا اللہ نے جتنی بھی کائنات بنا رکھی ہے وہ تمام کے تمام کائنات اللہ کے سامنے ایسے ہی ہیں جیسا کہ ہم کوئی چیز اپنے ہتھیلی میں رکھ لیں، اور جس طرح ہم اپنے ہتھیلی میں رکھی ہوئی چیز کو ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، اور اس کی حالت سے واقف ہو سکتے ہیں، ایسے ہی پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں کف دست کے مانند ہے، گویا کہ وہ ہتھیلی میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، تو موجود ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ جا کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہر جگہ جا کر کھڑے ہیں، یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے خارج نہیں ہے۔ اب چاہے وہ چیز دنیا میں اس کا تعلق انسانوں سے ہو، تعلق جانوروں سے ہو، جمادات سے ہو، درختوں سے ہو، گھر سے ہو، مکانات سے ہو، زمین سے ہو، آسمان سے بھی ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم سے باہر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے،
اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ اب بتائیے جو بیت الخلاء ہے، اب وہ بیت الخلاء کیا اللہ کے علم نہیں ہے؟ جہاں مندر ہے کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ جب اللہ کے علم میں ہے اور حاضر ناظر ہونے یا موجود ہونے کا مطلب ہے اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہمیں ان چیزوں کو دل سے مان لینا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں جو ہمارے بڑوں نے بتایا ہے کہ اس کے سلسلے میں ڈیبیٹ اور بحث اور مباحثہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ بندوں کی طرح اللہ کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی جو شان نشان ہے وہ اللہ اس کی طرح ہے، اپنی شان کے مطابق ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ جب وہ ہماری طرح نہیں ہے تو پھر ہمیں اس سلسلے میں بحث نہیں کرنی چاہیے، اور یہ معنی جو بتایا گیا اسی معنی پر اکتفا کیا جائے۔ اب آخری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کیوں بلایا عرش پر؟ اب یہ تو ایسی بات ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ اب میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ ہے جس کا مکان ایک شہر میں ہے، جب کوئی دوسرا بندہ اس کو فون کرتا ہے کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ بندہ اپنے مکان میں بلانے کے بجائے وہ کہتا ہے کسی ہوٹل میں آ جاؤ، یا کسی ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، یا کسی میدان میں آ جاؤ۔ تو دوسرا بندہ جب وہاں ملاقات کرنے جاتا ہے تو وہ سوال نہیں کرتا، نہ کوئی دوسرا بندہ سوال کرتا ہے کہ آپ کا مکان تو فلاں شہر میں ہے، آپ نے ریسٹورنٹ میں کیوں بلایا، آپ نے ہوٹل میں کیوں بلایا، آپ نے میدان میں کیوں بلایا؟ اب جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو اختیار ہے، وہ جہاں چاہے بلائے۔ اب دوسرا بندہ اگر اس پر اعتراض کرنے لگے، سوال کرنے لگے کیوں بلایا ہے، تو اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے ملاقات کے لیے اس کو جہاں بلایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حقیقت سے واقف ہے، وہی جانتا ہے۔ تو جو بندہ یہ سوال کرتا ہے اس سے یہ سوال کیا جائے بھائی اس سوال کا تعلق تو اللہ سے ہے۔ اب مرنے کے بعد میدان محشر میں اللہ سے جب یہ سوال کیا جائے گا، سوال کرے وہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے عرش پہ کیوں بلایا؟ یہ سوال تو ہر جگہ سے ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرش پہ بھی بلاتے تو کوئی سوال کرتا فرش پہ کیوں بلائے؟ اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوئے پہاڑ کوہ طور پر۔ اب کوئی سوال کرنے والا سوال کرے گا کہ کوہ طور پر کیوں بلائے توریت دینے کے لیے؟ تو سوالات کا سلسلہ یہ تو آدمی جو کرتا ہے سوالات بس ذہن میں جو آ گئے سوال کر دیا، اور حقیقت میں وہی سوال درست ہوتا ہے جس سوال کی کوئی پوائنٹ ہو، کوئی وجہ ہو، اور اس طرح کے سوالات کی کوئی وجہ اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے، بے بنیاد سوالات ہیں، لہذا ان کے چکر میں نہ پڑا جائے، اور اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے جو عقیدے کی باتیں ہیں ان کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ اس کی جو مراد ہے اللہ اس کو زیادہ جاننے والا ہے۔ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کریں کہ عرش ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، بس یہی ہمارا ایمان ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔